مفسدین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے آپ کی مسافر عاشقان رسول شرکائے محفل سب کو میری طرف سے انتہائی محترمانہ السلام علیکم۔ میں نے قرآن کریم کی آیات بڑی شان والی بامقصد جو میں نے پڑھنے کا شرف ملا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے ناراضگی کا اظہار کیا، ان اللہ بے شک تحقیق لا یحب الظالمین حب المسلمین مفسدین، میں نہیں محبت کرتا فساد کرنے والوں سے۔ ان اللہ لا یحب المفسدین، میں نہیں فساد کرنے والوں کو پسند کرتا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ امن و سلامتی کو ترجیح دینی ہے، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من اول الامر، تابعداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور من اول الامر، جو حکومت ہے اس کا وفادار رہنا ہے، حکومت کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا۔ یہ تین چیزیں جو مجھے ستا رہی تھی، میں اس کا اظہار کروں گا۔ اس کی وجہ یہ، ایک تو ہم اللہ میں فساد کرنے سے منع کرتا ہے، تو ہم اگر فساد کریں گے، کسی کا حق ماریں گے، گال گلوچ کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو پھر یہ اللہ کی بخشش مانگنے کا ایک ذریعہ طریقہ ہے۔ اللہ تو یہ جو ہمیں اشرا دیا ہے یہ مغفرت کا ہے، پیچھے رحمت کا، یہ مغفرت کا، معافی مانگنے کا۔ تو اللہ نے تو معافی مانگنے کے لیے ایک ہمارا دروازہ کھلا گیا، آپ مجھ سے معافی مانگیں میں آپ کو معاف کر دوں۔ تو ہم کیا اس میں فساد کریں، فتنے مچائیں، تو پھر کیا یہ اللہ کی ناراضگی کا مول لے کر ناشتارا یہ نے خریدے بگدہ لال آتا برائی کو بالہدا بدلے ادا کیا۔ یہ دیکھیں خود خرید رہے ہیں، کیا برائی خرید رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں امن و سلامتی کی زندگی نصیب فرمائے۔ دوسرا میں نے جو آیت پڑھی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من اول الامر، تابعداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور من اول الامر، جو حکمران ہے اس وقت کا۔ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، ہماری حکومت کے اندر، ریاست کے اندر ایک اور ریاست تیار کر رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عدلیہ کام آپ نہ کرے، انتظامیہ اپنا کام کرے، فوج اپنا کام کرے، حکومت اپنا کام کرے۔ یہ جو مجھے چند دنوں سے یہ میں سن رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا وہ بلاوڑا والا پیر کون ہے یا کیسا، کیا کیا اس نے، مگر یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اگر اس نے کچھ کیا ہے تو وہ عدالت کا جو تقدس ہے اسے پامال نہ کریں، عدالت کے حوالے کریں۔ پھر ایسے ہے کہ اچھا جی یہ پولیس گردی کے لیے جو انہوں نے جا کر گھس لیا، تو ایک تھانے دار کو انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، یہ تو نے یہ کیا وہ کیا۔ تو شرع عام کی ٹیم آئی ہے جو اس کو تھانے دار کو یہ اعلان تان کر رہی ہے۔ بھائی تھانے دار کا جو ایس پی ہے انچارج، وہ مرا ہوا ہے، یہ تو اس کو اثر ہے۔ یہ سکول میں گھس جانا، تو سکول کے ٹیچروں کو یہ کہہ دینا کہ نہیں جی یہ شرع عام کی ٹیم، اس نے بچے کو یہ کیا یہ کیا۔ کیا اس کا ڈی او نہیں ہے، اس کے ہیڈ ماسٹر نہیں ہے، وہ اس کو کام کرنے دیں یار۔ جی یہ دیکھیں، دیکھو میڈیا کو آزادی کی جو نعمت چھینی جا رہی ہے، آزاد میڈیا کی آزادی کو خطرہ ہے۔ ہمیں ریاست کی پڑی ہے، آپ میڈیا کی آزادی کی خطرہ پڑا ہوا ہے۔ ہمیں تو ریاست کی پڑی ہوئی ہے۔ ہم وہ مجنون ہیں جن کی ریاست
جن کی لیلا ریاست پاکستان ہے، ہم وہ مجنو ہیں جن کی لیلا ریاست پاکستان ہے۔ میں وہ بوڑھا ہوں جس نے غلامی کی زندگی کے کچھ جھلک مجھے بھی نظریں آئی، دیکھی میں نے آنکھوں سے۔ اگر اتنا سا ڈھیلا مٹی کا اٹھا کر کسی نے گائے کو مار دیا، رات کو جیل میں ہوتا تھا۔ اگر وہ اس کی کوئی ضمانت دینے والا بھی نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ اس کو بدلہ لیں گے۔ اذان پڑھنا تو اور باتیں تو دور کی رہ گئی۔ اگر سود پہ سود ہمیں دیتے رہتے تو سود اتنا حرام ہے، اتنا حرام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں جان بچانی پڑے تو مردار کھا کر جان بچا لو، مگر سود پھر بھی جائز نہیں کیا۔ تو وہ ہم سے سود وصول کیا کرتے تھے۔ جب ہمارے گندم کھلاڑیوں میں گندم مہیا کرتے تھے جو ہمیں ہمارے سال بھر کا جو راشن تھا، تو وہ سود لینے آ جاتے۔ چرپائی بچے نے، والد نے بچے کو کہنا، او بچہ شاہ جی اور آ رہے ہیں، جلدی کر چارپائی لے آ۔ اس نے چارپائی پہ بیٹھ جانا، تو نیچے جیسے آپ بیٹھے ہیں سارے مسلمان نیچے بیٹھے رہتے ہیں۔ انہوں نے جو سال بھر کی کمائی وہ سود میں اٹھا کر لے جاتے، تو ذمہ دار ہمارے تھے ترنگل اٹھا کر گھر لیتے۔ آپ کو کیا پتا جا رہا ہے آزادی کی کیا نعمت ہے، غلامی کیا چیز ہے؟ تو آج یہ ریاست کے اندر اور ریاست، یار امن میں رہنے دیں ہمیں۔ یا پھر جیسے کہ ایک وزیر اعظم ہے، اس کا بھی پاکستان ہے، میرا بھی پاکستان ہے، ہم بھی پرامن شہری ہیں، اسی پاکستان کے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے ہمارا۔ جتنا درد ان کو ہے اتنا ہم بھی ہے، وزیر اعظم ہم نے بنایا ان کو۔ اگر حکومت کرنی نہیں آتی تو فرض کیا کہ میڈیا کا سہارا لے کر حکومت چلا رہی ہے، تو حکومت کرنے والے کو دے دے کہ مجھے سلیقہ نہیں ہے حکومت چلانے کا۔ یا دیکھیں کو آئی ایس آئی کے لوگ ہیں، انہوں نے اجازت دی ہے جائے کسی کے گھر میں گھس جائے تو یہ جی میڈیا جو شرعام کی ٹیم آئی ہے جی تو یہ کر رہی ہے۔ کیا ہماری آئی ایس آئی کہاں ہے؟ ایف آئی اے کہاں ہے؟ فوج کہاں ہے؟ پولیس کہاں ہے؟ عدلیہ کہاں ہے؟ انتظامیہ کہاں ہے؟ ان کی عزت کو پامال کیوں کیا جا رہا ہے؟ مجھے نہیں اس میں فرض کوئی کہ وہ بلاولے والا پیر کون ہے، اس کے منہ سے اگر کیلیں نکل رہی ہیں تو پتہ نہیں کس نبی نے کیلیں نکالی ہیں، کس نبی نے زنجیر نکالی ہے۔ اگر کوئی ایسے علماء سے پوچھنے کے لیے حق رکھتے ہیں، پوچھیں بھئی یہ کون سے لائے ہیں، مگر یہ اسے اگر پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں جس کا یہ کون ہے، عدلیہ کے حوالے کریں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کے اندر جا کر پوچھیں یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ اچھا یہ سکول ٹیچر نے بچے کیوں کی مارا، اس کو ڈیو پوچھے، ڈیو کا کام کرنے دے، اسے ڈیو کیوں نہیں پوچھ رہا، ہیڈ ماسٹر کیوں نہیں پوچھ رہا، سروان کی ٹیم کا کیا متعلق ہے؟ ریاست نے ایک اور ریاست قائم کر رکھی ہے۔ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ ریاست کے اندر ریاست کی عزت و وقار کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ جی میڈیا کی آزادی کا خطرے میں ہے، ہمیں اپنی ریاست کی بڑی ہے کہ ریاست کی آزادی کو پامال نہ کرے گا۔ ہماری اس ریاست کو میلی آنکھوں سے کو دیکھیں، ہم اس کی آنکھیں نکالیں گے، ہم جان دے دیں گے مگر ریاست کا دفاع کریں گے۔ مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ تو کسی عدلیہ سے منظوری لی، نہ انتظامیہ سے لی، نہ آئی ایس آئی سے لی، نہ ایف آئی اے سے لی، تو اٹھایا ایک ٹیم اٹھی تو کسی میں چلی گئی کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ بھائی اس کا جو سربراہ وہ پوچھے اسے، یا اس سے پوچھے وہ کیا کر رہے ہیں، ایس پی کو پوچھے آپ کا تھاندار ایسے کیوں کر رہا ہے، بھائی آپ کس کی راکھی بیٹھے ہیں، پوچھے اسے جا کر۔ چند دن میں پہلے افسوس سے میں کہنا پڑتا ہے، ایک تھاندار نے کسی چرسی کو پکڑا، اس کا رکشہ پکڑ لیا، تو میڈیا والے آئے تو کہنے لگے جی بیچارہ غریب آدمی تھا جی، اس عقل ہوتا ماں کا بیٹا، تو یتیم بچہ بیچارہ ایسے، تو وہ اس کو پکڑ لیا، تو جو اس کا چرس جس کی وہ تو بھاگ گیا، وہ چرس تو اسی رکشے میں تھی نا،
جو رکشے جس پہ چارج تھی اسی کو تو پکڑنا تھا، اسی کو ہی پکڑنا تھا نا، تم نے پکڑا اس سے ہی پوچھا جاتا کہ وہ کہاں گیا بندہ. ایسے ہوا. تو جب وہ ایسے چلے گئے پوچھا تو میڈیا والے انٹرویو کے لیے گھر چلے گئے. جب اس کا گیٹ دیکھا کم از کم 9 لاکھ سے زیادہ قیمت کا تھا. کیا رکشا ڈرائیور اتنے پیسے کما سکتا ہے؟ تو جس پلنگ میں بیٹھی اس کی، اور جو وہ بیچارہ یتیم بچہ جس کے 2 بچے ہیں وہ یتیم ہے. وہ میں بھی یتیم ہوں یار. 12 سال سے کم عمر بچہ جو زیر کفالت ہے اس کو یتیم کہتے ہیں. جس کے 2 بچے آگے اور بھی ہیں اسے یتیم کیسے کہا جاتا ہے؟ اجے جو بیچارہ چیز میں اجے کیا ہے. دیکھیں یار، میڈیا والے قانون یہ ایسا نہ کریں، عدلیہ انتظامیہ کی عزت وقار کو پامال نہ کریں. اگر وہ اتنے ہی ہمارے ملک کے ہمدرد ہیں تو وہ پولیس کے حوالے کر دیں جس کا کام ہے. تو پولیس والا، ایک پولیس والے کو میرے پاس آیا ایک اخباری نمائندہ صحافی. میں نے اسے پوچھا یار آپ نام سنا ہے آپ کا، پتا آپ کو صحافی کسے کہتے ہیں؟ جی وہ تو صحافی ہم یہی خبریں وغیرہ لگاتے ہیں اسے صحافی. صحافی وہ ہوتا ہے صحافت نبیوں پہ جو صحیفے نازل کیے جاتے تھے اس کو صحافی کہتے تھے. صاف ستھرا جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، صحافی اسے کہتے ہیں جو نبیوں کو دیا جاتا تھا. تو نام لکھا جائے صحافی، کام تمہارے تو سارے کے 2 نمبر ہیں. اس نے کہا حضرت جی کیونکہ آپ ہمارے مرشد ہیں آپ کو کیا نہیں پوچھ سکتے. میں نے ایک انسپیکٹر کو کہا یہ دیکھیں یار پولیس والوں کو ہم کہتے تھے ان کا حال دیکھیں، اندر ان کے جھانکا دیکھیں بیچارے ان کا حال کیا ہے. انہوں نے کہا یہ ریڑی والا انہوں نے کہا یہ ریڑی والا ساری ٹریفک کو اس نے بند کر رکھا ہے تو کیوں نہیں اس کو پیچھے کر رہا؟ تو پولیس کا انسپیکٹر ہے تو ٹریفک کا انسپیکٹر ہے، کیوں نہیں اسے پیچھے کر رہا؟ انہوں نے کہا یار کچھ نہ پوچھے، یہ میرے قرون جو ہے ان میں طاقت کوئی نہیں ہے. اگر کچھ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سیاستدان آتا ہے تو وہ ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے. اچھا تمہیں یہی رہیں گے ریڑی والے، ان سے بتا خریدتے ہو، تم بتا لے کر کھاتے ہو. اس نے ایک ریڑی والے کو کہا کہ یار ٹریفک پر رکاوٹ ہوتی ہے اسے پیچھے ہو جاؤ. اس نے کہا نوکری کرنی ہے آپ نے؟ نہ کہ میں نوکری کر رہا ہوں نا، نوکری تو کر رہا ہوں، نوکری تو یہ وردی پہنی ہے اور آپ لوگوں کو ڈیوٹی دے رہا ہوں کہ آپ راستہ آزاد کریں تو گاڑیاں گزرنے دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تھوڑی دیر میں ابھی نام لوں تو پھر بناد اچھی نہیں ہوگی. فون آیا، انہوں نے کہا یہ آپ کے اپنے علاقے میں تعینات کیا ہوا، آپ کو 8 مقام دی انتظار کر رہا ہے. انہوں نے سوچا مارے میرے بچے شام کو میرے بچے کیا کریں گے؟ میں 8 مقام ظاہر ہے مجھے، یہ آپ ریڑی والوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان سے بتا وصول کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میں نے ریڑی والے تنگ نہیں کیا تاکہ رستے سے آگے پیچھے ہو جائے. اور کوئی کام نہیں نظر آیا آپ کو؟ میں نے دیکھا پولیس اہلکاروں کو رکشے کے نیچے ایسے ایسے کانپ رہے ہیں، اوپر چادر نہیں ہے مگر یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کو ہاتھ ڈال رہا ہے کسی مجرم پہ تو اس کی دوس سے یہ ڈالو. میڈیا والے آ گئے جی تو وہ ترندار کی تو مٹی بریت کر دی اس نے. یار ایک ریاست میں دیور ریاست نہ قائم کریں، ریاست کو ایک اپنی آزادی، عدلیہ کا ایک وقار، اسے پامال نہ کریں. اگر اس میں خامی یا غلطی ہے وہ عدلیہ کو دیں، انتظامیہ کو دیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کھڑے ہو کر مجھے کہہ سکتے ہیں بابا یہ کیا کر رہے ہو. میں اگر غلط کر رہا ہوں تو اپنے وطن کے عزت عزیز کے لیے کر رہا ہوں. میں خدا مشہد میں کھڑا ہوں، خدا کی قسم میں وہ مجنوں ہوں جس کی لیلا ریاست پاکستان ہے. میں جان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں اور میں اللہ کے فضل سے رضاکارانہ طور پر رضاکار فوج میں بھرتی ہوا ہوں. بھوکیں بھی ایسے بھی، چونکہ مجھے پتا ہے کہ
آزادی کتنی عظیم نعمت ہے، وہ غلامی سے موت بہتر ہے۔ تو ہم نے اگر ہمیں آزادی ملی ہے تو ہم مل کر کلیشن کو، لڑائی جھگڑے یہ دور رکھیں، ہم کھرپا اور دراٹی کئی اور بیلچا پکڑے، ہماری زمینیں بنجر پڑی ہیں ان کو آباد نہیں کر رہے۔ ہمارا پیاز جو ہے انڈیا سے آ رہا ہے، کیوں ہمارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں بھائی؟ سارا دن غربت کا ڈھونگ نچایا ہوا، اور جی غریب آدمی مارا گیا، جی غریب آدمی مارا گیا۔ کیا جس کے سارا دن میں جن کی زکات وصول کرتی رہتی ہے لوگوں کو، اور جی میرا خامد ہے اسے پیٹ میں درد ہے، اس کا گردہ خراب ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بچے لوگوں کے ان میں 80 ہزار کا انہوں نے موبائل رکھا، کیا اس میں جو کریڈٹ پڑتا ہے اس موبائل میں کیا اسے آٹا نہیں خریدا جا سکتا؟ بلا وجہ ایک غربت کا ڈھونگ نچا کر ملک کو بیکاری بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہ ہم نے اس غریب لوگوں کے لیے ہم نے ایک پیکج بنا دیا، پیکج تو تب ہوا جب گھر سے دیا، تو پیسے تو گھر کے دیے، حکومت کے لیے، ملک کے لیے، نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے۔ تو یار جس ملک کو نقصان ہو رہا ہے، کیا یہ ملک ہمارا ہے؟ تو اس کی حفاظت ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ یہ ٹھیک ہے نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، مگر یہ بھی خیال رکھنا اپنے وطن عزیز کے لیے وہ جان دیتا ہے، آزادی کے لیے، اسلام کے لیے، تو اسے کہا جاتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ خبردار ان کو مردہ کو، وہ زندہ ہے، ہم ان کو رزق دیتے ہیں۔ تو ہمیں کبھی اس طرف سوچا ہے؟ زمیناں بنجر اور بیابان پڑی ہوئی، ہم موبائل سے کھیل رہے ہیں، بوڑھے آدمی دیہڑیاں لگا رہے ہیں، نوجوان بچے موبائلوں سے کھیل رہے ہیں۔ کیا یہ ایسے ہمارا ملک آزادی کی نعمت سے فیضیاب ہو سکے گا؟ ہم سب مل کر، جیسے کہ میں نے ایک قرآن کریم کی آیات پڑھی ہے، میں نے اپنی طرف میرے پیو کو نہیں لکھا ہوتا ہے، آتی اللہ تابعداری کرو اللہ کی، واتی الرسول، اللہ کے رسول کی، یعنی دین کی، شریعت کی، من اول الامر، اور جو حکمران ہے اس کی تابعداری کرو۔ وہ حکمران کو اگر باوقار رکھا جائے گا، اس میں ایک اور ریاست نہ قائم کی جائے گی، تو تبھی ملک ہمارا سلامت رہے گا۔ اگر ایسا کریں گے، یہ اگر کسی کو اچھی بات نہیں لگتی، کوئی مجھے ریسٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو ایسی باتیں یہ تو رکا دیں، میں قید ہونے کے لیے تیار ہوں، یوں ڈال کر مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، یہی ہے کو مار ڈالے گا مجھے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اپنے وطن عزیز کی محبت میں مارا جاؤں تو کیا میں کوئی ویسے نہیں مروں تو یار کے پورے مروں گا نا؟ اگر جان دوں گی تو اپنے پروردگار کی رضا کے لیے۔ یہ دیکھ لینا ہمارے ان مسلمان، ان نوجوانوں کے دل میں آزادی کا جذبہ، جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا تو ہم مغربی تہذیب میں غرق ہو کر رہ جائیں گے۔ ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ ہم ہیں کس ملک کے ہیں۔ اس وقت دو بھی ہے، کیا یہ مولوی اور پیر ان کو نظر نہیں آ رہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح کہ یہ بدعت ہے، یہ تراویح اتنی نہ پڑھے، اتنی پڑھے، یہ اتنی نہ پڑھے، وہ اتنی پڑھے، یہ اس پہ زور ہے، یہ نہیں پتا یہ بے حیائی جو پھیلائی جا رہی ہے، اس پہ کبھی نہیں میڈیا والوں نے بات کی۔ میڈیا والے یہ بھی بات تو کریں گے، یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو سرعام کی ٹیم، محکمے، ادارے، ان کو بدنام کرنا، تو اپنا وقار کو چمکانا اور ریاست کی پوزیشن، عدلیہ انتظامیہ کی پوزیشن کو ڈاؤن کرنا، یار یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں پرزور اپنے سے اہل محلہ کو، یہ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں سارے، آئیں مل کر افطاری کریں گے، تب بارگاہ الہی سے معافی مانگیں گے۔ یہ مغفرت کا یہ جو ہے اشرا مغفرت ہے، پہلا رحمت کا تھا، یہ مغفرت کا، بخشش کا، تو ہم بخشش مانگیں اللہ سے، رو رو کر معافی مانگیں، تاکہ ہم اپنے لیے
اپنے والدین کی ایمان کے لیے، اپنے فوج سے دکان کے لیے، اپنے میرے آقا حضور کی ساری امت کے لیے بخشش مانگے. آخر دعوانا الحمدللہ.